لوگ اس لیے کہ ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے مجبوراً، ہمارا کام ایسا ہے، ہمارا کاروبار ایسا ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو تسلیم بھائی اگر جھوٹ بول کر ہی روزہ رکھا تو پھر کیا فائدہ؟ تو اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں. اچھا، اس کے دو یہ پہلو، کیا کیفیت ہے؟ دو پہلو ہے. ایک تو یہ کہ آپ کی نظر سے گزرے ہیں. جی 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 میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، ٹیلر تھے وہ، جی کپڑے سیتے تھے. تو مجھے وہ بہت زمانے پہلے میں نے کہا آپ کے ہاں یہ سب کاریگر آپ روزہ نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ ہمارے کام میں نا جھوٹ بولنا پڑتا ہے ہمیں. تو پھر روزہ رکھ کے جھوٹ بولیں تو پھر کیا فائدہ ہے ایسے روزے کا؟ اس وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھتے. اچھا، اس میں دو پہلو. ایک تو یہ کہ سوچنا چاہیے کہ صادق نبی کی امت جھوٹی کیوں ہو گئی، یہ لمحہ فکریہ ہے. اللہ اللہ. اور امین نبی کی امت خائن اور خیانت کرنے والی کیوں ہو گئی؟ ایک تو یہ سوال ہے، ہمیں اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے. ہم میں سے کوئی بھی آئینہ نہیں دیکھنا چاہتا نا. آئینے مجھ کو نہ دو، گرد پڑی رہنے دو، تم اگر دیکھو گے تو ایمان سے مر جاؤ گے. کوئی بھی اپنی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم میں سے. ایک تو یہ پہلو ہے، اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ صادق ہیں. بے شک. اور اس کا کلمہ پڑھنے والی امت پاکستانی جو ہے وہ 163 نمبر پر ہے دیانتداری میں. جی ہاں. کیا وجہ ہے یہ؟ دیکھ لینا. تو ایک تو یہ پہلو. اور دوسرا، امین نبی کی امت خیانت کیوں کرتی ہے؟ ملاوٹ دیکھ لے ہر چیز میں. ابھی رمضان میں دیکھیں جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، پوری دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں مسلمان. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اہتمام کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا اہتمام رجب سے شروع کرتے تھے. رجب کا چاند نظر آتا تو فرماتے اے اللہ رجب اور شعبان جو ہمارا مہینے ہیں ان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. یعنی 2 مہینے پہلے شعوری طور پر اس کی کوشش شروع ہو جاتی تھی، اور شعبان کے سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اب جو ہمارے دوست یہ کہتے ہیں ہمیں تو حل کی طرف جانا چاہیے نا، ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے، اسی لیے پوچھا. ہاں، تو 2 مہینے پہلے انہیں اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ ایک تو وہ رزق اکٹھا کریں جس میں حرام کی آمیزش نہ ہو، اس سے روزہ رکھیں اور اس سے روزہ افطار کریں. وہ بے شک انہیں قرض لینا پڑے، حلال ہو خالص، پھر اس کے اثرات دیکھیں گے نا. اس لیے کہ حدیث پاک ہے جب ایک بندہ چہرہ غبار آلودہ ہے، بال الجھے ہوئے ہیں، دور سے آتا ہے اور پھر ہاتھ اٹھاتا ہے یا رب یا رب، تو اللہ فرماتے رب اس کی کیسے دعا قبول کرے گا؟ اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام سے لیا ہے اس نے، وہ غذا جو اس کے جسم کو دی گئی ہے وہ بھی حرام سے ہے، اس کے جسم کی پرورش حرام سے ہو رہی ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ تو اس لیے 2 مہینے پہلے، یہ تو سنت ہے نا، اس کی پریکٹس کرے اور پیسے اکٹھے کرے اور کوشش کرے کہ میں حلال سے یہ رکھوں گا اور کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو غیر شرعی ہوگا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. اچھا، مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ متوجہ ہوئے اور فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ مومن جھوٹ نہیں بولے گا. ایمان اور جھوٹ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو اس لیے 2 مہینے کم از کم 2 مہینے پہلے کوشش کرے اور رزق حلال اکٹھا کرے. اور اگر کوئی حرام میں مبتلا ہے، مطلب انسان ہے نا، تو اگر لتھڑا ہوا ہے حرام میں تو وہ رزق اکٹھا کرے اور حلال کے ساتھ رکھے اور رب کی بارگاہ میں التجا کرے، پروردگار میں یہی کر سکتا تھا.